وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ نواز شریف کی نیا تحریک انصاف کی عوام نے ڈبو کے رکھ دی ہے اور اس کے اوپر اب جلتی پہ تیل جو ہے جماعت اسلامی ڈالتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، الیکشن سے ایک دن پہلے پاکستان کے تمام اخباروں نے نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر پیش کیا اور یہ تاثر دیا کہ نواز شریف کی سڈی گل ہو گئی ہے اور اب وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کی رات 9-10 بجے تک تحریک انصاف واضح برتری سے جیت رہی تھی تو پھر اچانک نواز شریف کی ٹانگیں کانپ گئیں، وہ گاڑی میں بیٹھا اور اپنے سیکریٹریٹ کو تالے لگا کر گھر چلا گیا۔ پھر رات کو غیبی امداد آنی شروع ہو گئی اور تحریک انصاف کی وہ تمام سیٹیں جہاں پر وہ بھاری اکثریت سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس ہونے لگ گئی۔ اب تحریک انصاف کی عوام سڑکوں پر موجود ہے تو بھاری اکثریت کے ساتھ اپنے ووٹ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے، تو وہیں پر عمران خان کے سخت مخالفین جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی یہاں سے جیت رہی تھی اور ان کو ہرایا گیا ہے۔ ایمل ولی ANP سے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں عمران خان کا بندہ جیت رہا تھا، انہوں نے تیسرے بندے کو اٹھا کے جتوا دیا۔ بلوچستان سے محمود خان اچکزئی سامنے آتے ہیں، اختر مینگل وہاں سے آتے ہیں، رئیسانی صاحب سامنے آتے ہیں کہ تحریک انصاف جیت رہی تھی لیکن انہوں نے تیسرے بندے کو اٹھا کے جتوا دیا۔ جماعت اسلامی کے تقریباً بہت سارے حلقوں میں سے، قومی اور صوبائی حلقوں میں سے امیدوار سامنے آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف جیت رہی تھی لیکن ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی اور ان کو ہرایا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف اڑ چکی ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور ہم بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ بندہ جو 4 حلقوں سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، یہاں پر اس کے پاس 2/3 میجارٹی آ چکی ہے، وہ اس سے پیچھے کیسے ہٹے گا۔ اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نیا ایک 9 مئی ہونے والا ہے، لہٰذا اس کی بندوبست ہو رہا ہے۔ آج محسن نقوی کی جانب سے یہ باتیں کی گئی تو بندہ پوچھے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے 9 مئی ہونے والا ہے تو آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جا کے ان بندوں کو گرفتار کریں جب آپ کے پاس ثبوت آ چکے ہیں۔ بالکل ویسا ہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ زمان پارک کے اندر 40 افراد دہشت گرد موجود ہیں، ہم نے جیو فینسنگ کی ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں، آج تک وہ 40 افراد سامنے نہیں آئے۔ یعنی سادہ الفاظ میں تحریک انصاف کو ڈرایا جا رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جو ریاست کا فیصلہ ہے وہ مان لو، نہیں تو آپ کو 9 مئی کا دوبارہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت جو مسئلہ پیش آ رہا ہے بین الاقوامی میڈیا پاکستان میں ہے اور وہ پولیس کی پکڑ دکڑ ان ساری چیزوں کو بالکل صاف ستھرے انداز میں بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کرنا بھی چاہیں تو اس مرتبہ نہیں کر سکتے کیونکہ بین الاقوامی میڈیا فوراً رپورٹ بنا کر اس کو نشر کر دیتا ہے۔ اب ان کو یہ پکڑ نہیں سکتے، ان کو مار نہیں سکتے، پاکستانی صحافی تو یہ ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مخالفین اٹھ کر آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جیت رہا تھا، ہم تینوں الیکشن میں لڑے لیکن جیتنے والا بندہ یہ ہے، جس کو جتوایا ہے یہ والا بندہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پھر یہ ریاست پاکستان واپس نواز شریف اور اس مافیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کو بڑے ناز اور لاڈ کے ساتھ لندن سے اٹھا کر پاکستان لایا گیا تھا۔ میں عمران خان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ عمران خان فقط ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے کروڑوں عوام ہے جس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، باوجود اس کے کہ اس سے بلے کا نشان چھین لیا، باوجود اس کے کہ اس کو 3 کیسوں پر سزائیں دے دی، باوجود اس کے کہ پوری ریاست نے ایڑی چوڑی کا زور لگا کر اس کے کردار کی دجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا کام رکھیں، آپ نیوٹرل تھے تو نیوٹرل رہیں اور ہمیں سیاسی معاملات حل کرنے دیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ جس انداز سے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد نوجوانوں کے پاس اگلا کون سا راستہ ہوگا کہ اگر وہ ووٹ سے اپنے ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟